السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 90 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہو، استنزہو یہ امر کا صیغہ ہے، تم لوگ بچو، تم لوگ پرہیز کرو، تم لوگ اجتناب کرو۔ استنزہو باب استفعال سے فعل امر، تم لوگ بچو۔ من البول، من منے سے، البول منے پیشاب، پیشاب۔ استنزہو من البول، پیشاب سے بچو۔ کیا مطلب ہے؟ پیشاب کے چھینٹے سے بچو، یعنی جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرتے وقت اس بات کا دھیان دیں کہ وہ پیشاب جسم پر، کپڑے پر نہ لگے، کیونکہ پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، اور ناپاکی اگر یہ جسم پہ لگے تو جسم بھی ناپاک ہوگا، جہاں جہاں لگے گا وہ بھی ناپاک ہوگا۔ تو شریعت نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کے چھینٹے سے بچو، پرہیز کرو، صفائی کا خیال رکھو، اچھی طریقے سے استنجا کرو، پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھل لو تاکہ گندگی سے آدمی بچ سکے، ناپاکی سے آدمی دور رہ سکے۔ ہماری شریعت میں طہارت اور پاکیزگی، صفائی و ستھرائی کی سخت تعلیم دی گئی ہے۔ استنزہوا من البول، آپ نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچو۔ فإن عامة عذاب القبر منه، فإن مانے بے شک، عامتاً، عامت مانے عام طور پر یا عام، اکثر، عذاب القبر عذاب قبر معروف ہے، منہ من مانے سے، ہو مانے اس کا، منہ اس سے، منہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس سے، اس کی وجہ سے۔ رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وللحاکم اکثر عذاب القبر من البول، وللحاکم، اور امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت جو ہے کیسی ہے، یعنی الفاظ کیسے ہیں؟ اکثر عذاب القبر، اکثر مانے اکثر، زیادہ تر، عذاب القبر عذاب قبر، من البول پیشاب سے یا پیشاب کی وجہ سے، یعنی پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے، من البول یعنی پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے، یعنی پیشاب کا جو چھوٹا چھوٹا قطرہ ٹپکتا ہے، پھیلتا ہے، جسم پہ لگتا ہے، یا کبھی کپڑے پہ آتا ہے، یا کبھی بسا اوقات احتیاط نہ برتیں، خیال نہ رکھیں تو چہرے پر بھی آتا ہے۔ وہ صحیح الاسناد، اور یہ صحیح سند ہے، یعنی اسناد کے اعتبار سے حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہو من البول، پیشاب کے چھینٹے سے بچو، استنزہو بچو من البول، پیشاب کے چھینٹے سے، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹے سے پرہیز نہ کرنا، خیال نہ کرنا، پاکیزگی کا دھیان نہ دینا، اس کی وجہ سے عام طور پر اکثر عذاب قبر ہوتا ہے۔ رواہ الدارقطنی، امام دارقطنی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وللحاکم، اور حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب القبر، اکثر عذاب قبر یا قبر کا عذاب اکثر من البول، پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی آدمی پیشاب کے چھینٹے سے پرہیز نہ کرے، پیشاب کرے، صفائی کا خیال نہ رکھے، تو اس کی وجہ سے اکثر عذاب قبر ہوتا ہے۔ وہو صحیح الاسناد، حاکم کی جو روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہیے، پیشاب کے چھینٹے سے پرہیز کرنا چاہیے، بہت دھیان سے اور خیال سے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے، اور اطمینان سے پیشاب کرنا چاہیے کہ پیشاب کی چھینٹا نہ لگے، کیونکہ عام طور پر عذاب قبر یا اکثر عذاب قبر اسی طہارت میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی آدمی پرہیز نہ کرے، پیشاب کی چھینٹے سے نہ بچے، تو اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہت بڑی بنیاد ہے، یا یہ حدیث دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ عذاب قبر کے سلسلے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، اور احادیث میں بھی بہت ساری اس کی تفاصیل ملتی ہیں جو تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے۔ بعض مسلمانوں نے یا بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے، کہا کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری عقل میں تو نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے عذاب قبر ہوتا ہے، مردے کو دفنایا جائے پھر اس کو نکالا جائے تو کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں نے عقل پرستی کو بنیاد بنا کر کے قرآن حدیث کے بہت سارے نصوص کا انکار کر دیا، کہا کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں عذاب قبر کے سلسلے میں بہت ساری تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 25 ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں، ان کو غرق کیا گیا، ڈبویا گیا، اور پھر جہنم میں داخل کر دیا گیا، آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو اب یہاں پر جو کہا گیا کہ آگ میں داخل کر دیا گیا، تو یہاں مراد کیا ہے؟ برزخ کا عذاب ہے، یعنی ان کو قبر میں، ان کو برزخی زندگی میں جہنم سے پہلے عذاب دیا جاتا ہے۔ یعنی قوم نوح کے سلسلے میں فرمایا کہ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، ان کو جہنم میں داخل کیا گیا، یعنی آگ میں داخل کیا گیا، اور ان کے لیے، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پایا۔ یعنی یہاں پہ عذاب قبر کا اس بات ہے، یعنی عذاب قبر ہوتا ہے، برحق ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 4 ہے، سورہ غافر کی آیت ہے کہ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو، فرعونیوں کو صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی، تو یہ کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو، یعنی جہنم کے سخت عذاب میں ان کو داخل کر دو۔ تو اب ہر روز صبح و شام جو آل فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو یہ کون سا عذاب ہے؟ جہنم کی آگ سے پہلے جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ دیکھیے منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے،
پھر ان کو جہنم کی طرف، سخت عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو یہاں 2 مرتبہ جو عذاب ہے، اس سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ ایک دنیا کا عذاب ہے اور پھر ایک برزخ کا عذاب ہے۔ جہنم کی عذاب سے پہلے پہلے، جہنم کے فیصلے سے پہلے پہلے عذاب قبر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال میں فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ موت کے وقت جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے کافروں کے چہرے پر اور ان کی پچھلے حصے پر، پچھلی شرمگاہ کے پاس ان کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلانے والا عذاب چکھو، یعنی آگ کا عذاب چکھو۔ تو یہ موت کے وقت جو ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ثبات قدمی عطا کرتا ہے قول ثابت کے ذریعے سے، دنیا کے اندر بھی، یعنی کلمہ توحید کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے اگر آپ نزول کے بارے میں دیکھیں، صحیح بخاری اور دیگر احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، یعنی عذاب قبر ہوتا ہے، یہ برحق ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت ساری تفاصیل ملتی ہے، واقعات ملتے ہیں۔ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، 2 قبریں وہاں پہ تھی، وہاں پہ عذاب ہو رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی یہ جو گناہ یہ کرتے تھے، اس گناہ سے بچنا بہت آسان تھا لیکن پھر بھی یہ گناہ کرتے تھے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، پہلا شخص جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا تو چھینٹے سے پرہیز نہیں کرتا تھا، بس بے احتیاطی برتتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو چغلی کرتا تھا، یعنی ادھر کی ادھر لگاتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کی ہے کہ ایک یہودیہ ان کے پاس آئی، اس نے آپ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا عذاب قبر برحق ہے؟ سوال پوچھا کہ عذاب قبر برحق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے، سچ ہے، یعنی عذاب قبر ہوتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، عذاب قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی پناہ طلب کرتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے اور عذاب قبر برحق ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہیے، اور پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا یہ بہت بڑے خسارے کا سامان ہے، اور اس سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان طہارت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور وہ پیشاب کر لیتے ہیں، وہ استنجا نہیں کرتے ہیں، یعنی دھلتے نہیں ہیں، صفائی نہیں کرتے ہیں، بس ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اور جب بھی نماز کا وقت ہوگا کوئی نصیحت کرے گا، کہیں گے نماز پڑھ لو، تو کہیں گے نہیں میں ناپاک ہوں، نماز پڑھ لو۔ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کا گناہ یہی تھا کہ یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تو اب بتائیے وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں، اس طہارت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نماز چھوڑتے اور جب کہا جائے نماز پڑھ لو تو نہیں بھائی تم نماز پڑھ لو میں ناپاک ہوں، یعنی یہ فخر، کوئی ایسا فخر کا لفظ ہے کہ جیسے تم پڑھ لو ہم ناپاک ہیں نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے آج کے معاشرے میں، اور آج کے نئی نسل میں اس کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی مستفاد، یعنی فائدہ نمبر 1، انسان کا پیشاب ناپاک ہے،
انسان کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بچی ہو، یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، یا آج ہی پیدا ہوا ہو وہ بچہ ہو، انسان کا پیشاب ناپاک ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہیے، پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، یہ برحق ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ تو گناہ ہے، اور اس گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر بھی عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے، عذاب قبر سے بھی دوچار ہوگا، اور مرنے کے بعد عذاب قبر کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو وہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے، جہنم کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ لہذا گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، اور کبھی کسی گناہ کو معمولی اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔